عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ انیک احمد آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہم ایک اور عنوان، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آج آپ کو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو ہم اور زیادہ بڑھا سکیں آئندہ آنے والے عنوانات کی طرف۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ دراصل ڈیولپمنٹ کے بچوں کی جو ارلی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہے، یعنی جو شروع میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں تو یوں سمجھے کہ وہ تقریباً 6 ماہ تک کی عمر تک کے بچوں کی جو ارلی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور آف کورس یہ ڈیولپمنٹ جو ہے کنٹینیوس ہے۔ ہم نے بات کی تھی ان بچوں کی جو ماں کے پیٹ میں پھلتے پھولتے ہیں، تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور دنیا میں پہلی دفعہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اور کس طرح سے اس کی ترویج یا اس کا ارتقاء ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ تقریباً 4 موٹی باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی بات جو ہم کریں گے وہ بچے کی جسمانی یا فزیکل گروتھ کے بارے میں ہے۔ مثلا ہم دیکھیں گے کہ اس کے ریفلیکسز، جو اس کے غیر ارادی اعمال ہیں، وہ کس طرح سے سرزد ہوتے ہیں اس سے، اور کس طرح سے وہ ان کو انگیج کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے اس کے سونے اور جاگنے کے عوامل۔ بچہ جو ہے یوزلی جب چھوٹا طفل ہوتا ہے تو زیادہ وقت اس کا سونے میں گزرتا ہے اور کم وقت اس کا جاگنے میں گزرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو کہ وہ ان میں انگیج کرتا ہے، جو کہ پری لنگوسٹک ہیں، جب زبان نہیں اس کے پاس ہوتی۔ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ بچہ جو ہے روتا ہے، اور اکثر روتا ہے، اور کئی دفعہ رونے کے جو پیٹرنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دن میں کچھ ہوتے ہیں، دوپہر میں کچھ ہوتے ہیں، شام میں کچھ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پھر ایک مشہور زمانہ اسکیل بنی ہوئی ہے جس کے اوپر چھوٹے بچوں کو، اطفال کو جج کیا جاتا ہے۔ اس کو نیونیٹل بیہیویئرل اسیسمنٹ اسکیل کہتے ہیں۔ یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول میں ایک پروفیسر تھے جنہوں نے بنائی تھی، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ بچہ اپنی افزائش یا اپنی گروتھ جو ہے مناسب طور پر کر رہا ہے کہ نہیں۔ ضمناً یہ اس بلکہ ہم یوں سمجھیے کہ ہم تھوڑا سا ڈائیگریس کریں گے اس کے بعد، اور بات کریں گے سڈن انفنٹ ڈیتھ کی سڈز جسے کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس چیز یہاں پر اس کا مضمون اس طرح سے مناسب طور پر نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے چونکہ یہ جو ڈیزیز یا سنڈروم ہے یہ ارلی چائلڈہڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں چھوٹا سا انٹروڈکٹری بات کرنی، تعارفی بات کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ بچے میں آموزش، لرننگ اور میموریز، یادداشت جو ہے وہ کس طرح سے پھلتی پھولتی ہے اور بڑھتی ہے۔ ہم بچے کی موٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے ان تحسسی سینسری پروسیسز کی اور پرسیپچول پروسیسز کی جو بچے کے اندر اس ارلی ڈیولپمنٹ کے دوران جو ہے ہوتے ہیں۔ بعد میں ہم اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ تمام خاص طور پہ سینسری اور پرسیپچول پروسیسز کے ادراکی عوامل جو ہیں ان کو یکجا کرنے میں اور اکٹھا کرنے کی صورت میں ہم ان کو جب کریں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے پرسیپچول پروسیسز اور سینسری پروسیسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، یہ کون سے ایسے نظریے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول کے اندر کس طرح سے پروان چڑھتا ہے اور کس طرح سے انٹریکٹیو ہوتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ جن میں وہ پھلتا پھولتا ہے۔ بنیادی 2 سوال۔ پہلا سوال یہ کہ بچے کی افزائش یا اس کا پنپنا یا اس کا پروان چڑھنا اس ارلی سٹیج میں کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر ان کنسیڈریشنز کو دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچے کو نارملی ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور پھر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس نہج پر وہ پرورش یا اس نہج پر وہ پروان چڑھنا جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو اس میں کیا کوتاہی یا کیا کمی رہ گئی۔ آیا کسی فعلیاتی وجہ سے ایسی کمی، فزیولوجیکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے ایسی کمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، یا آیا
کسی ماحولی وجہ سے ایسی کمی یا ایسی مشکل جو ہے اس بچے کے لیے آ گئی ہے. سو یہ کنسیڈریشن ہم رکھیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نارمل گروتھ کو اسٹڈی کریں گے تو جو اس میں جتنی بھی اب نارمیلٹی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ایب نارمل لیول کے اوپر بھی دیکھ سکیں گے یا سمجھ سکیں گے. ہم شروع کرتے ہیں بات ریفلیکسز کی. ریفلیکسز جیسے آپ کو پتا ہے ایسے اعمال ہیں یا ایسے بیہیویئرز ہیں جو غیر ارادی طور پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں. عموماً یہ ریفلیکس ایکشنز جو ہیں یہ ہماری اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ادا کرتی ہے زیادہ تر جو ہیں. تو بچپن میں انسان جو ہے وہ 30 سے کچھ ذرا زیادہ ریفلیکسز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کچھ ان میں سے ریفلیکسز جو ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, وہ استعمال میں نہیں رہتے. اور کچھ ایسے ریفلیکسز ہیں جو انسان کے ساتھ ساری زندگی چلتے چلے جاتے ہیں. ان کی فہرست آپ کے سامنے ہے. اگر اس سلائیڈ کو آپ دیکھیں تو اس میں آئی بلنک ریفلیکس ہے جو پلک جھپکنے کا بلنک ہے. یہ ہمارے ساتھ بڑے ہونے کے باوجود یہ ریفلیکس جو رہتا ہے. بڑوں میں بھی آئی بلنک ریفلیکس جو رہتا ہے, بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر کوئی پھونک مارے آنکھ کے اندر تو آپ اپنی پلکوں کو بند کر لیتے ہیں جلدی سے, اور یہ کافی تیزی سے ہوتا ہے. اور یہ ہماری کرینیل نروز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے کرینیم میں موجود ہوتی ہیں. یہ پریفرل پروسیس ہے یا پریفرل نروس سسٹم کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. سینٹرل نروس سسٹم میں ریفلیکسز جو ہیں اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسے پریفرل نروس سسٹم میں یہ رسپانسز جو ہیں موجود ہیں. پھر ہمارے پاس سکنگ ریفلیکس ہے, چوسنے کا ریفلیکس ایکشن. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو ایک طرح سے چوس خوری ہوتے ہیں. وہ اپنے انگوٹھے چوستے ہیں یا دودھ کی بوتل کو چوستے ہیں مزے لے کے. اور یہ چوسنے کا عمل جو ہے یا یہ ریفلیکس جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ریفلیکس بن جاتا ہے جیسے جیسے بچہ جو ہے گرو کرتا ہے. بہت ریفائنڈ ریفلیکس بن جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہونے پر بھی چوسنے کا عمل یا چوسنے کا ریفلیکس جو ہے وہ اس ریفائنڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایک بہت ہی زبردست ریفلیکس ایکشن جس کے بارے میں شاید آپ کو پتا نہ ہو وہ ہے سوئمنگ ریفلیکس. یہ عجیب سی بات ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک سمندر کے اندر تیر رہا ہوتا ہے. ایک ایمنیوٹک فلوئڈ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر وہ کلا بازیاں لگاتا ہے. اور قدرت نے کچھ ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا منہ نہیں کھولتا یا اکثر منہ نہیں کھولتا. خاص طور پہ اگر آپ یوں سمجھیں نا کہ 7-8 ماہ کا بچہ ہے تو منہ اور ناک کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ منہ اور ناک کے ذریعے سے سانس جو ہے وہ نہیں لیتا اور اپنے منہ کو اور ناک کو ریفلیکس کی وجہ سے پکڑ کے رکھتا ہے اور بند رکھتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس دنیا میں آ نہیں جاتا. جیسے ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے تو پہلی چیخ مارتا ہے اور روتا ہے, اور جیسے ہی وہ چیخ مارتا ہے تو پہلی دفعہ سانس لیتا ہے اور پھر سانس جو ہے وہ تنفس جو ہے اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے. سانس اندر آتا ہے اور باہر جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نوزائیدہ بچے کو جو ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہو, کچھ گھنٹوں کا ہو یا کچھ دنوں کا ہو, اس کو اگر آپ لے کر پانی کے اندر ڈبو دیں اس بچے کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ واپس اپنی ماں کے پیٹ میں چلا گیا, اس ایمنیوٹک فلوئڈ میں چلا گیا, اور وہ پھر سے وہ اپنا ریفلیکس جو ہے جاری کر لیتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اور اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے اور سانس نہیں لیتا جیسے کہ وہ. اور کچھ منٹوں تک وہ اس طرح کا عمل جو ہے جاری رکھتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں سوئمنگ ریفلیکس کے اندر دائیں طرف جو سلائیڈ کے اندر دکھائی گئی ہے, ایسے بچے آلموسٹ 6 مہینے تک یہ بچے جو ہیں بڑے زبردست تیراک بن جاتے ہیں. 2-3 منٹ کے لیے یہ پانی کے اندر غوطہ ہو کے تیرتے ہیں اور اپنے ریفلیکس کی وجہ سے اپنے سانس کو کنٹرول میں لیے رکھتے ہیں. مورو ریفلیکس ہے, پامر ریفلیکس ہے, پامر گراسپ ریفلیکس ہے. جیسے بچے کو اگر آپ اس کی ہتھیلی پر انگلی رکھتے ہیں تو وہ فوراً اپنی انگلیاں جو ہے وہ موڑ لیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے, اس گراسپ کو کر لیتا ہے. ٹونک نیک ریفلیکس ہے. یوزلی جس طرف اس کی گردن گھوم جاتی ہے اس طرف کا ہاتھ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, دوسری طرف کا ہاتھ جو ہے بند ہو جاتا ہے. تو یہ ٹونک نیک ریفلیکس ہے. اگر چھوٹے بچے کو 2-3 ماہ کا بچہ ہو جو چل نہیں سکتا, اگر اس کو آپ بغلوں کے ذریعے سے کھڑا کر لیں اور اس کو بسترے کے اوپر اس کے پاؤں کو ٹچ کریں تو وہ خود بخود ریفلیکسولی چلنا شروع ہے. حالانکہ وہ چل نہیں سکتا لیکن ریفلیکسولی اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ قدم با قدم آگے کو بڑھنے کی طرف چلا.
اور آخر میں بیبنسکی ریفلیکس. بیبنسکی ریفلیکس جو ہے یہ دراصل پیر کی تلی کا ریفلیکس ہے، جس کے اوپر اگر آپ اپنا چھوٹے بچے کا طفل کا آپ اپنا ہاتھ ملیں اس کی ایڑی سے لے کر اوپر تک، تو اس کو انگلیاں جو ہیں وہ موو کرتی ہیں، اور ان انگلیوں کی موومنٹ، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کی موومنٹ جو ہے ریفلیکسو ہوتی ہے. تو اس طرح کے بے شمار اور ریفلیکسز بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. سب سے ضروری بات جو بچوں کے ریفلیکسز کے ضمن میں ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اگر اس کے ریفلیکسز نارمل ہیں، اور یہ تمام میڈیکل ڈاکٹرز جانتے ہیں اور نفسیات دان جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے ایجوکیشن کے ماہرین جانتے ہیں کہ اگر ریفلیکسز نارمل ہیں تو بچے کی دماغی نشو و نما نارمل ہے. لیکن اگر ان ریفلیکسز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کچھ تھوڑا ہو گیا ہے، اگر مناسب طور پہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہے، تو یقیناً ان کے دماغ میں کوئی کمی جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر تو ارلی ایج میں اس چیز کا پتہ چل جائے اور کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اس کا سدباب ہو سکے، تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ جلدی اس کا سدباب کر لیتے ہیں. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، وہ یہ کہ کچھ ایسے ریفلیکس ہیں جنہوں نے ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے، جیسے سوئمنگ ریفلیکس ہے، اس کا رہنا ضروری نہیں ہوتا. سو اس کے بارے میں ڈاکٹرز کو اتنا کنسرن نہیں ہوتا کہ وہ اگر ختم بھی ہو جائے گا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بچے کو یہ نہیں کہ پانی میں رہنے کی ضرورت ہے یا اس کو غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سو ایسے ریفلیکسز کے بارے میں اتنا کنسرن نہیں ہوتا، لیکن ان ریفلیکسز کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے جن کے بارے میں فار ایگزامپل اگر ہاتھ جل جائے تو آپ اپنا ہاتھ ودرا کرتے ہیں یا جلدی سے ہٹا لیتے ہیں وہاں سے. ایسے ریفلیکسز یا آئی بلنک ریفلیکس ہے وہ رہنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کنسرنڈ رہیں اپنے بچوں کے لیے. اس کے بعد بچے کی خاص طور پہ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اس کا بیشتر وقت سونے میں گزرتا ہے. بچے جو ہیں وہ عموماً جو بالکل نیونیٹس ہوتے ہیں، جو ابھی ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں، کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں کے ہوتے ہیں، 1 یا 2 دن کے ہوتے ہیں، تو ان کا بیشتر وقت جو ہے وہ سونے میں گزرتا ہے. عموماً بچے 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے جو ہیں وہ سوتے رہتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے وہ اٹھتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ سوتے ہوئے ہی دودھ پیتے ہیں. تو بچوں کے اندر اٹھنے اور سونے کے جو پیریڈز ہیں، جو وقفے ہیں، وہ یوزلی ریگولر ہوتے ہیں. اور اچھی مائیں یا اچھی کیئر گیورز جو ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ بچے کو کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت اس کو فیڈ یا دودھ پینا ہے. اگر بچے کے یہ سونے کے پیریڈز جو ہیں، وقفے جو ہیں، یہ آگے پیچھے ہو جائیں، irregular ہو جائیں، تو بچہ جو ہے ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. اس لیے اچھے کیئر گیورز جو ہیں وہ بچے کو عموماً ایسے کمرے میں رکھتے ہیں جس میں خاموشی ہو، جس میں شور شرابہ نہ ہو، بچہ جو ہے اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچہ دراصل ایک ایسی عمر میں سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں اس کا دماغ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بے شمار نئے خلیے عصبیے جو ہیں تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور گلیل سیلز بن رہے ہوتے ہیں، اور بچے کو سونے کے لیے خاص طور پہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچہ جو ہے اپنی نارمل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ بچے جس وقت اٹھتے ہیں تو وہ ڈراؤزی اونگتے بھی ہیں، یعنی وہ فوراً اٹھ کے ہوشیار نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ سومن ہونے کے لیے ان کو کچھ وقت لگتا ہے. تو وہ ڈراؤزی اسٹیٹ میں بھی رہتے ہیں، اور اس ڈراؤزی اسٹیٹ کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے جب اٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ خاموش ہوتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، بولتے نہیں، مگر الرٹ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. وہ بالکل چاقو چوبند ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہ ان کو نظر اتنا اچھا نہیں آ رہا ہوتا. خاص طور پہ کچھ ہفتے کے بچے جو ہیں وہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ رنگوں سے ان پہ اثر ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ہرا رنگ یا نیلا رنگ یا پیلا رنگ تو اس سے وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر ان کو بھی اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم یہ آگے چل کے بات بھی کریں گے. اور جاگنے کے عمل میں سب سے پہلا جو آؤٹ پٹ کا رسپانس ہے، جو پہلا عمل ہے جو بچے عموماً ادا کرتے ہیں اپنے بسترے پہ لیٹے، وہ رونے کا عمل ہے. سو رونے کا عمل جو ہے وہ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ بڑی بری چیز ہے، بچوں کو فوراً چپ کراؤ، شاید وہ ڈسٹریس میں ہے اور اس کا، لیکن کچھ رونا جو ہے وہ ضروری بھی ہے بچے کے لیے، کیونکہ رونا جو ایک ایسا عمل ہے جو کہ زبان کے استعمال سے پہلے ہوتا ہے. بچے کو زبان تو آتی نہیں، جب وہ مثلا ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اردو تو نہیں بول سکتا،
تو اس کو ایک ہی قدرت نے زبان سمجھا کے بھیجی اور وہ رونا ہے. کچھ رونے کا عمل جو ہے وہ دھیان اس کا رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بچے کو ڈسٹریس میں لے کے جاتا ہے اور وہ کوئی ضرورت ہے جس کے پیش نظر وہ رو رہا ہے. اور کبھی کبھی بچہ جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے بناوٹی رونا رو رہا ہوتا ہے. ماؤں کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اصلی رو رہا ہے, کسی ڈسٹریس کی وجہ سے رو رہا ہے, کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے, یا ایسے ہی ٹھوں ٹھوں کر رہا ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. وہ ٹھوں ٹھوں کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے بچے کی زبان جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی لنگوسٹک ایبلٹی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کئی دفعہ رونے کے اندر بھی وہ اپنے فونیمز, اپنی زبان کے حرف یا الفاظ جو ہیں ان کی مشق کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لفظ جو ہیں وہ ارد گرد سن بھی رہا ہوتا ہے. جب ماں اور باپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اپنے بیڈ روم کے اندر تو بچہ جو ہے کان لگائے سن بھی رہا ہوتا ہے, اس کے اندر انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے. اور کسی وقت پہ جب وہ ذرا 3-4 مہینے کا ہوگا تو وہ اس طرح کی آوازیں سننے کو مانوس ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ ویسی ہی آوازیں نکالے. یہ شروعات ہیں زبان کے بننے کی اور زبان کے سیکھنے کی. اکثر بچے جو ہیں ان کے سونے کا پیٹرن جو ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ بڑوں کا ہوتا ہے. بڑے ظاہر ہے رات کو سوتے ہیں اور دن کے وقت جاگتے ہیں, دن کو کام کرتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, سو فارتھ. بچے جو ہیں وہ دن میں بھی سوتے ہیں اور رات میں بھی سوتے ہیں. سو یہ پیٹرن جو ہے وہ آہستہ 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 تبدیل ہوتا ہے. تقریباً 1 سال کا بچہ جو ہے اس کا سونے کا انداز جو ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بڑے لوگوں کا سونے کا انداز ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ رات کو سوتا ہے اور دن کو جاگتا ہے. اس کے باوجود 1 سال کا بچہ جو ہے وہ دوپہر کو بھی نیپس یا چھوٹی چھوٹی سلیپ جو ہے وہ ضرور لیتا ہے. اور تقریباً 1 سال کی عمر تک یا 2 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ 12 گھنٹے کی نیند لے رہا ہوتا ہے شروع کے دنوں کے مقابلے میں. یعنی شروع کے دنوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے. 2 سال کی عمر تک اس کی نیند جو ہے 12 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور آہستہ 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 یہ 12 گھنٹے کی نیند جو ہے یہ کم ہوتی ہوتی جس وقت وہ 6-7 سال 8 سال کا ہوتا ہے تو تقریباً ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے بڑوں کی نیند ہوتی ہے جو کہ 7 8 9 گھنٹے کے قریب ہوتی ہے. بچے پھر بھی بڑوں کی نسبت زیادہ سوتے ہیں, بڑے جو ہیں وہ کم سوتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ نیند کے پیٹرن کو آپ کو دکھائے گی. اس گراف کے اندر 3 حصے کیے گئے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ گرین بارز پر مشتمل ہے, ایک حصہ جو ہے وہ اورنج بار پر مشتمل ہے, اور ایک حصہ جو ہے وہ پرپل بارز یا جامنو رنگ کے بارز پر مشتمل ہے. تو جامنو بارز تو وہ ہیں جس دوران بچہ جو ہے اٹھا ہوا ہے, جاگ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے, جو خاص طور پہ پری نیٹل بچے جو ہیں, ان کا جاگنا جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے جو ہیں بہت کم وقت جاگتے ہیں, زیادہ وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اورنج بارز ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ریم سلیپ. اور آپ شاید ریم سلیپس کے بارے میں جانیں. جس وقت انسان سوتا ہے تو جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں تھرکنے لگتی ہیں. اور جو سومنالوجسٹس ہیں جو اسٹڈی کرتے ہیں سلیپ کو یا ڈریمز کو, وہ یہاں کن پٹیوں پہ الیکٹروڈز لگا کے آنکھوں کی پتلیوں کے تھرکنے کو یا پھرکنے کو یا پھرنے کو میجر کرتے ہیں. اور عموماً اگر اس دوران میں کسی انسان کو اٹھایا جائے اس کی نیند میں سے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا. اس لیے اس کو ہم ریپڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں, اور اس کو یوزلی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں خواب کے دیکھنے سے, کیونکہ لوگ اس نیند کے دوران اٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے. جو سب حصے ہیں باہر کے اس میں وہ نان ریم سلیپ ہے. وہ سلیپ ہے جو یوزلی زیادہ ڈیپر ہوتی ہے, اور عموماً لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ خواب نہیں ہوتے, یا خواب کی صورتیں ویسی کلیئر نہیں ہوتی جیسی ریم سلیپ کے اندر ہوتی ہیں. کیونکہ اس کے بارے میں اب ماہرین کا خیال جو ہے وہ مختلف ہے. کچھ لوگوں کا یہ اب یقین ہو گیا ہے کہ نان ریم سلیپ کے دوران بھی ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر وہ خواب جو ہیں ان کی نوعیت ویژول یا آڈیٹوری نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایموشنل لیول کے خواب ہوتے ہیں. تو اگر آپ گراف کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان کے اندر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ریم سلیپ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. 1 ماہ کے بچے کے اندر تقریباً 40 سے 50% ریم سلیپ ہے, اور یہ کم ہوتی ہوتی جس وقت بچہ تقریباً 9 سال کا ہو جاتا ہے تو 10 سے 20% کے قریب رہ جاتی ہے, جو کہ
جو REM سلیپ ہے بڑوں جیسی ہو جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں رہتا بڑوں کی نیند میں اور بچوں کی نیند میں REM سلیپ کے حساب سے. اسی طرح نان REM سلیپ بھی مشابہ ہو جاتی ہے بڑوں کی سلیپ کے مطابق, اور آف کورس ویکنگ سائیکل بھی جو ہے برابر ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے جب ان کی عمر جو ہوتی ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں ایک ماہ سے لے کر تقریباً 9-10 ماہ تک کے دوران وہ روتے بہت ہیں, اور رونے کا عمل عموماً وارننگ کا کام کرتا ہے کہ مجھے کچھ ہوا ہے, میری مدد کرو. جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو وہ کہتا ہے یا میرا ڈائپر گندا ہے مجھے صاف کرو, یا مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دو, یا مجھے کچھ چبھ رہا ہے بسترے کے اوپر وہ ٹھیک کرو, یا میں ایک کروٹ لیٹا تھک گیا ہوں میری کروٹ بدلو. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی, اور اس کو لوگوں کو بتانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ جب میں اس تکلیف میں سے گزرا ہوں تو میں روؤں گا. لیکن عجیب سی بات ہے کہ رونے کا یہ عمل بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ اپنی سلائیڈ دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ 1 سے 3 ماہ کے بچے بے شمار روتے ہیں. جب وہ 4 سے 6 ماہ کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا رونا کم ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی حد تک خود مختار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کروٹ لینی ہو تو 4 سے 5 سال کا بچہ پھر روئے گا نہیں بلکہ خود سے کروٹ لے لے گا. اور دیکھنے میں آیا کہ یہ خود اختیار عمل جس میں وہ کچھ خود سے بھی چیزیں کر سکتا ہے اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ بچہ 10 سے 12 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے. ایک اور چیز جو ماہرین نے جس کے بارے میں غور کیا وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس وقت زیادہ روتے ہیں. تو انہوں نے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, صبح کا وقت, دوپہر کا وقت, شام کا وقت اور رات کا وقت. تو دیکھنے میں آیا کہ بچے عموماً شام کے وقت زیادہ روتے ہیں نسبتاً صبح, دوپہر یا رات کے. سو ایک اندازے کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شام کا وقت ہے اس وقت تھکان جو ہے وہ اپنی پیک پر ہوتی ہے. تو جب انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو اس کا ایکسپریشن یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ دفتر میں کام کرتے ہیں یا دفتر میں آتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو دن بھر میں جتنی آپ نے طاقت استعمال کی ہوتی ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ شام میں جا کے ہوتا ہے. تو شام میں آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اٹھ کے کوئی اور کام کریں, کہ آپ جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ آپ چاہتے نہیں کہ آپ اس کے اندر کسی کام میں ملوث ہوں, آپ لیٹنا چاہتے ہیں یا آپ خاموشی سے ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں اینڈ سو آن. تو آپ اپنی تھکاوٹ کو تو کسی دوسرے عمل میں بدل سکتے ہیں, لیکن بچہ جو ہے چونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ کیسے وہ ایکسپریس کرے اپنے آپ کو, تو وہ اس وقت روتا ہے, اور اس کا رونا جو ہے وہ قدرے باقی دنوں کے حصوں سے بڑھ کے ہوتا ہے رونے کا. اب جس وقت بچہ جو ہے وہ روتا ہے تو اس کے ارد گرد کے جو بڑے ہیں وہ کیا کریں. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ 2 چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں جب بچہ روتا ہے. ایک ہے بچے کی رونے کی شدت, انٹینسٹی, کس زور سے بچہ رو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بچہ جس وقت کسی ڈسٹریس میں ہوتا ہے تو وہ زور سے چیختا ہے, یا فرض کیا جائے, فرض محال خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ بسترے پہ لیٹا گر گیا زمین پہ, تو ظاہر ہے اس کو چوٹ آئی ہوگی, وہ گرا ہوگا, چاہے بسترا اور زمین کا فرق کم ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی بچہ تو بچہ ہی اور اس کو چوٹ لگنے کا, تو وہ اس میں بل بلا کے روئے گا. جب وہ بل بلا کے شدت سے روتا ہے تو تمام جو بڑے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا, خدا نخواستہ چوٹ تو نہیں لگ گئی. تو اس کو وہ اٹھا کر بسترے پہ رکھیں گے, اس کو سہلائیں گے, اس کو پیار کریں گے تاکہ اس کا جو رونا ہے وہ تھم جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ایڈلٹس جو اس کے ارد گرد جو بڑے ہوتے ہیں بچے کے ارد گرد, وہ کانٹیکسٹ, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ماحول میں بچہ رو رہا ہے. مثلا اگر فرض کیا جائے بچے کو آپ 12 بجے دودھ پلاتے ہیں تو 12 بجے اگر وقت 12 بجے ہے تو جو بڑا ماں یا باپ یا بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بچے کو 12 بجے دودھ کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کو دودھ جو ہے آفر کرتے ہیں اس کے. تو وہ کانٹیکسٹ بن جاتا ہے, چاہے ٹائم بیسڈ کانٹیکسٹ ہو چاہے اسپیس بیسڈ کانٹیکسٹ ہو, تو اس میں بڑے جو ہیں وہ اس کی مدد کو فوراً پہنچ جاتے ہیں. لیکن بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ رونے سے ان کو توجہ ملتی ہے. تو کئی دفعہ بچے چالاکی سے بغیر کسی وجہ کے ہلکا ہلکا ٹھوں ٹھوں بھی کرتے ہیں, اور وہ دراصل اپنے ماں باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھو, میرے ساتھ بات کرو, یا میرے ساتھ گفتگو کرو, یا میرے قریب آؤ, یا میری کچھ ستائش کچھ کرو تو صحیح میرے پاس آ کے. تو اکثر مائیں جو ہوتی ہیں جو
اپنے دیگر زندگی کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسے باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، اور بچہ جو ہے ٹھوں ٹھوں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں مجھے پتا ہے تم اس وقت میرے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہے ہو، لیکن میرا یہ برچی کھانے کا کام، جو کھانا پکانے کا کام ہے، ضروری ہے، تو میں اس وقت کروں گی، تم ٹھوں ٹھوں کرتے رہو۔ ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد تھم جاتے ہیں، اور وہ پھر ان اوقات میں روتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس وقت توجہ نہیں ملے گی، کیونکہ میرا رونا جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ بڑوں کے لیے بچوں کو توجہ دینا، خاص طور پہ جب وہ روتے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایمپیتھک ہوں، ان کے دل میں درد ہو، وہ رحم دلی سے پیش آنے والے ماں باپ ہوں، تبھی وہ بچے کی طرف توجہ دیں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر رحم دلی یا ہمدردی یا ہم گدازی نہیں ہے، تو پھر وہ بچے کو اس طرح سے توجہ نہیں دیں گے جس طرح سے وہ ماں باپ دیتے ہیں جن کے اندر یہ تمام اوصاف جو ہیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ماں باپ کے اندر ایک چائلڈ سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے پروان چڑھنا ہے، اس کی پرورش کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے۔ سو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اپنی ساری تمام تر توجہ جو ہے اپنے بچے کی طرف لگا کے رکھتے۔ اسی لیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ بڑی دل جمعی کے ساتھ ان کی توجہ کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری چیز، جو بڑے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس کنٹرول ہے کہ میں اس بچے کو خاموش کرا سکتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ بے حس ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ بچے کو چپ کرا سکیں، تو ظاہر ہے وہ بچہ روتا رہے گا، اور ماں باپ جو ہیں وہ بے حس ویسے ہی رہیں گے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا، وہ بچہ خود ہی رو رو کے چپ ہو سکتا تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں کو پتا ہے یا باپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے بچے کو چپ کرانا ہے، تو وہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس بچے کو اس کی ڈسٹریس میں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کی وجہ سے بچے کو سود کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، تھمایا جا سکتا ہے جب وہ رو رہا ہو؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کو آپ اپنی گود میں لے لیں اور اس کا سر کندھے پہ رکھ لیں، اور ایک ہاتھ اس کی پشت کے اوپر رکھ کے نیچے سے اس کو پکڑتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ خوب ذرا سا دبا کے رکھیں۔ تو بچہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کمفرٹ کے ساتھ، جسم کے لگنے کے ساتھ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے، اور اس کا رونا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ جسم کے لگنے کے ساتھ دبتا ہے، تو اس دبانے کی وجہ سے، اس دباؤ کی وجہ سے اس کی بھوک میں بھی ذرا سی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ پیٹ جو اندر سے ہے وہ دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بہتر کنٹرول۔ آپ بچے کو لپیٹ سکتے ہیں، عموماً بچے جو ہیں وہ زیادہ سیکیور محسوس کرتے ہیں اگر ان کو لپیٹ دیا جائے جس میں موومنٹ کم ہو، تو سوالو کرنے سے بھی بچہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے اور روتا کم ہے۔ پھر آپ ظاہر ہے چوسنی دے سکتے ہیں، پیسیفائر دے سکتے ہیں، پیسیفائر پہ وہ چوسے گا تو روئے گا نہیں۔ کچھ بچے جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کار ہے تو وہ پھر ضد کرتے ہیں کہ مجھے گاڑی میں لے جاؤ، تو کچھ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو گاڑی میں سیر بھی کراتے ہیں، تو گاڑی کی گونج سے جو گوں انجن میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک لوری کا کام کرتی ہے، اور بچے کو جو ہے سہلا دیتی ہے اور اس کو سلا دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ مختلف طریقوں کو اکٹھا یکجا کر کے بھی استعمال کرتے ہیں، کہ مثلا تھپ تھپا بھی رہے ہیں، گودی میں بھی اٹھایا ہوا اور گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں، تو یہ ملٹیپل میتھڈز جو ہیں وہ استعمال کر کے بچے کو شانت کیا جا سکتا ہے، اس کو محبت سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو توجہ نہیں دے سکتے، تو وہ کئی دفعہ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ رہنے دو اس کو، یہ رونے دو تھوڑی دیر کے لیے، یہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں ماں باپ جانتے ہیں کہ وہ رونا جو اس کا ہے اتنا ضروری نہیں ہے، یا اس کو کوئی ایسی چیز لاحق نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی فنکشننگ میں کوئی پرابلم جو ہے وہ آ جائے۔ 1973 میں بریزلٹن نامی ایک ڈاکٹر ہارورڈ میڈیکل اسکول میں ایک اسیسمنٹ اسکیل بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اسیسمنٹ اسکیل کہلاتی ہے نیونیٹل بیہیویئرل اسیسمنٹ اسکیل، NBAS۔ ایک ایسی اسکیل ہے جو کہ پیدا ہوئے بچے سے لے کر، پیدائش سے لے کر 2 مہینے کی عمر تک کے بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس اسکیل کے اندر بہت سارے مختلف ٹیسٹس ہیں جو بچے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اگر بال دکھایا جائے اور بال کو ہوا میں معلق کو اس طرح موو کیا جائے تو کیا بچہ اس کو دیکھتا ہے؟ کیا اپنی آنکھوں سے یا اپنے سر کے ہلانے سے اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا بچے کو اگر آپ اس کے ریفلیکسز چیک کریں، چلانے کی کوشش کریں تو کیا وہ چلتا ہے؟
کیا بچے کو اگر آپ آوازیں سنائیں, گھنٹی کی آواز سنائیں یا کوئی اور آواز سنائیں, تو کیا وہ متوجہ ہوتا ہے اس طرف؟ تو یہ تمام ٹیسٹس جو ہیں, بے شمار ٹیسٹس ہیں اس اسیسمنٹ اسکیل میں, یہ دیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ کہ نیورولوجیکلی, کہ دماغی طور پر بچہ جو ہے وہ نارملی گرو کیا ہے یا نہیں. یہ اسکیل یا یہ اسیسمنٹ اسکیل جو ہے نہایت ضروری ہے, اور بے شمار ڈاکٹر ہمارے بھی یہاں پاکستان میں بھی اس اسکیل کو استعمال کرتے ہیں بچے کی نارمل نشو و نما کو جانچنے کے لیے. بنیادی طور پہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ کسی طور پہ ریٹارڈڈ ہے, کسی طور پہ ریگریسو ہے, رجت پسند ہے, اپنے اعمال میں اس طرح سے آگے سے تیزی سے بڑھ نہیں رہا جیسے اسے بڑھنا چاہیے, یعنی اس کو واکنگ ریفلیکس دکھانا چاہیے مگر وہ نہیں دکھا رہا, یا اس کو کان سے سننا چاہیے اور اس سماعت کی سورس کی طرف دیکھنا چاہیے اور نہیں دیکھ رہا, تو میڈیکل ڈاکٹرز کنسرنڈ ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کی نشو و نما جو ہے وہ نارمل نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی یا کوتاہی جو ہے وہ رہ گئی, تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سدباب جو ہے وہ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں, اگر ڈیلیڈ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے تو بہت ساری آج کل دوائیاں موجود ہیں جو کہ دماغ کو تیزی کے ساتھ پروگریسولی تیز کر دیتی ہیں اور ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی بیہیویئرل تھراپیز کے ذریعے سے بھی اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نیونیٹل بیہیویئرل اسیسمنٹ اسکیل جو ہے یہ ایک ایسی اسکیل ہے جس کو کسی بھی کلچر میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اسکیل جو ہے صرف امریکن بچوں کے لیے ہی نہیں بنائی گئی یا یورپین یا ویسٹرن لوگوں کے لیے نہیں استعمال کے لیے ہی نہیں بنائی گئی, بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے, تمام دنیا کے بچوں کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں اور استعمال ہوتی ہے یہ اسکیل. اور یہ نیورولوجیکلی بڑی اچھی اسکیل ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک بڑے ہی ٹھوس انداز سے کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بچے کو چونکہ ہم مختلف کلچرز کو کمپیئر کر سکتے ہیں اسکیل, مختلف بچوں کو, مختلف کلچرز کے بچوں کو اس کے اوپر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, تو یہ ہمیں بہت سارا ایسا ڈیٹا مہیا کرتی ہے جس سے ہم مختلف کلچرز میں پلنے پھولنے والے بچوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے کمپیئر ہوتا ہے امریکہ میں پلنے والے بچے کے ساتھ, یا جاپان میں پلنے والے بچے کے ساتھ, یا گھانا میں پلنے والے بچے کے ساتھ. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکیل اتنی اچھی ہے کہ عموماً 2 مہینے کا وہ وقفہ جو پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک کا ہوتا ہے, اس کے دوران بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ مماثل ہیں, وہ ایک جیسی ہیں مختلف کلچرز کے اندر, اور بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملتے ہیں. ظاہر ہے کچھ فرق بھی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے جب ہم نیونیٹل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. تو اس اسکیل کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ پتہ چل جاتا ہے, خاص طور پہ جب ڈاکٹر ایسا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے ڈیولپمنٹ کی. تو اس سے ماں باپ کو اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ نارمل ہے, آیا اس کے عمر کے بچے جو ہیں اسی طرح کا عمل کرتے ہیں. تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نارمل ہے اور اس عمر کے بچے, جیسے 1 ماہ کا بچہ اگر کسی ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اور وہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے باقی کرتے ہیں, تو ماں باپ کو یہ ڈھارس ہو جاتی ہے کہ اس کے بچے کی یا ان کے بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مناسب روش پہ جو ہے گامزن ہے. اور آف کورس یہ ٹیسٹ جو ہے نہ صرف اس بچے کی اس وقت میں اسیسمنٹ کرتا ہے بلکہ پریڈکشنز بھی کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات میں اس گروتھ کے اوپر یا اس اسیسمنٹ کے اوپر اس کے اندر کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ پیش آئیں گی, وہ کس طرح سے پروان چڑھے گا اور وہ کن کن جگہوں تک پہنچے گا اس اپنی اس پروان چڑھنے کے انداز سے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا موڑ کاٹتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات کریں گے, اور وہ ہے سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم, یا جسے سڈز کہتے ہیں. سڈز ایک عجیب خوفناک قسم کی بیماری ہے جس کے بارے میں صحیح طور پہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے لاحق ہو جاتی ہے. اس بیماری میں بچے, خاص طور پہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں جو ارلی ڈیولپمنٹ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, پیدائش سے 2 ماہ کے درمیان 3-4 ماہ تک, یکا بغیر کسی وجہ کے مر جاتے ہیں. اور ہماری میڈیکل ڈاکٹرز یا میڈیکل فیلڈ جو ہے اس بیماری کی ڈیفینیشن ہی یہ کرتی ہے کہ بچے کی موت کی وجہ جب معلوم نہ ہو تو اس کو سڈز کہتے ہیں. عموماً یہ موت جو ہے
2 مہینے سے 4 مہینے کے دوران جو ہے زیادہ ہوتی ہے. سو چھوٹے بچے جو 2 مہینے سے کم ہوں یا بڑے بچے جو 4 مہینے سے زیادہ ہوں, ان کے درمیان ان کو سد جو ہے وہ کم لاحق ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو بچے 2 سے 4 مہینے کے درمیان ہوں. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بیماری جو ہے انڈسٹریلائز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں زیادہ ہے, اور نان انڈسٹریلائزڈ کنٹریز میں یہ بیماری جو ہے کم ہے. غالباً اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ انڈسٹریل کنٹریوں کے اندر, انڈسٹریل ممالک میں جہاں پر بہت زیادہ انڈسٹری کا استعمال ہے, وہاں پر ماں باپ جو ہیں وہ سپریٹلی جابس کرتے ہیں اور وہ اتنی توجہ چھوٹے بچوں کو نہیں دے پاتے, یا ان کے بچے جو ہیں وہ ڈے کیئر سینٹرز میں پل رہے ہوتے ہیں جہاں پر شاید اتنی زیادہ توجہ نہ ملتی ہو جتنی ماں باپ دے سکتے ہوں. تو اس وجہ سے نہ توجہ دینے کی وجہ سے ان بچوں کی موت کا سڈز کی وجہ سے امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کمپیئر ٹو نان انڈسٹریلائز, کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی تو موجود ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, نہیں تو سبلنگز موجود ہوتے ہیں, بڑے بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں, خالائیں, اور اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہتے ہیں تو بے شمار اور لوگ ہیں جو بچے کی نگہداشت میں آپ کا ساتھی بن جاتے ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر تمباکو نوشی نہ ہو کسی گھر میں, یا بچے کو سوتے وقت خاص طور پہ اس کو کروٹ دلائی دی جائے, یعنی بڑے جو ہیں وہ بچے کو دیکھیں کہ ایک ہی کروٹ پہ لیٹا ہوا اس کو چینج, تو ایسی صورت میں بچوں کو سڈز جو ہیں وہ نہیں ہوتی. ہم نے اس چیز کا ضمناً اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یعنی نارمل گروتھ کے ساتھ ہے. گو کہ ہمیں اس کی وجوہات, خاص طور پہ اس بیماری کی وجوہات کا پتہ نہیں ہے, مگر تخمینے کے اعتبار سے اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن سے اس بیماری یا اس موت کو ہم کم کر سکتے ہیں. سو اگر گھر میں تمباکو نوشی نہ ہو, یا بچے کو سہلایا جائے, خاص طور پہ سوتے وقت اس کو کروٹ دلائی جائے, تو ایسی بیماری جو ہے وہ بچوں کو کم ہو جاتی ہے یا کم لاحق ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں بچوں کی آموزش, لرننگ اور ان کی یادداشت کے بارے میں, کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کس طرح سی چیزوں کو لرن کرتا ہے اور کس طرح سے وہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے. تو یہ ایک ضروری ایسپیکٹ ہے سمجھنے کا. تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کی. آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا انٹروڈکٹری کورسز کے اندر کہ کلاسیکل کنڈیشننگ ایک ایسا عمل ہے, مشروطیت کا ایک ایسا عمل ہے جو پیولوو نے ڈسکور کیا, اور یہ عمل جو ہے دراصل ریفلیکسز جن کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی ان کی ماڈیفیکیشن کا نام ہے. یعنی اگر ایک بیہیویئر جو کہ ریفلیکس بیسڈ ہے وہ انسان میں یا بچے میں موجود ہے, اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. تو جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اور اس کے اندر انکنڈیشنڈ اسٹیمولس جو کہ ماں کا دودھ ہے موجود ہے, اور اس کا انکنڈیشنڈ رسپانس جو ہے وہ دودھ چوس رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے اگر بچے کے سر کے اوپر اپنی انگلیاں پیار سے پھیرنی شروع کر دے, تو کچھ دیر کے بعد وہ انگلیاں پھیرنا سر پہ شرط بن جاتا ہے یا مشروط ہو جاتا ہے دودھ پلانے کے عمل کے ساتھ. سو اگر بچہ آرام سے لیٹا ہوا ہے اور ماں کا دودھ نہیں پی رہا, اور اگر آپ اس کے سر کے اوپر وہ انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں, تو بچہ جو ہے فوراً اس بات کا خواہاں ہو جائے گا کیا دودھ شاید آ رہا ہے اور کہاں ہے وہ میرا دودھ, اور وہ چاہے گا کہ ماں اس کو اس وقت فیڈ جو ہے وہ کرے. تو یہ عمل جو ہے لرننگ کا باعث, یہ پہلی ایلیمنٹری فارم ہے لرننگ کی جو کہ کلاسیکل کنڈیشننگ پر بیسڈ ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ نہ صرف کلاسیکلی کنڈیشن ہو جاتا ہے یا سیکھ لیتا ہے, بلکہ وہ آپرنٹ کنڈیشننگ کے ذریعے سے بھی سیکھ لیتا ہے. آپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے وہ پیولووین یا کلاسیکل کنڈیشننگ کی طرح ہی ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ انسان یا بچہ اس صورت میں کوئی چیز سیکھ سکتا ہے اگر کسی بھی عمل کے آخر میں کوئی ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ ہو یا کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ ہو. سو جب بھی کوئی ریوارڈ کسی بھی بیہیویئر کے آخر میں ہوگا تو وہ عمل یا وہ فیل جو ہے وہ بڑھ جائے گا. جیسے اگر چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو آپ ہمیشہ کسی عمل کے بعد, جیسے وہ سمجھیے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور خود سے خود ہی گنگنا سا رہا ہے, بیبلنگ کر رہا ہے, تو اس دوران اگر آپ اس کو کوئی ریوارڈ دیں گے, جیسے اس کو شہد چٹا دیں
تو وہ بیہیویئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جتنی بار اس کو آپ شہد دیں گے یا وہ آپ کی شکل دیکھے گا تو وہ گنگنانا یا وہ بیبلنگ جو ہے اس کی بڑھ جائے گی. تو یہ آپرینٹ کنڈیشننگ کا عمل ہے کہ ایک بیہیویئر کو بڑھانے کے لیے، ایک عمل کو سکھانے کے لیے اگر اس کے آخر میں کوئی ری انفورسمنٹ ڈال دی جائے تو وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. بین ہی اسی طرح اگر بچے کو پنش کیا جائے تو وہ بیہیویئر جو ہے آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن تجربوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتی اور بیہیویئرز کو عموماً کم نہیں کرتی، لیکن ری انفورسمنٹ یا ریوارڈ جو ہے وہ بچے کے اندر بیہیویئر کو انکلکیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو جدول یا ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات پرنسپل کے طور پہ موجود ہے کہ جب بھی ری انفورسمنٹ دی جائے گی بیہیویئر بڑھے گا، پنشمنٹ دی جائے گی بیہیویئر کم ہوگا. جو دو فارمز ہم نے جن کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے تو وہ بیہیویئر بڑھتا ہے، یا اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے وہ آپ کی زندگی سے ہٹ جائے تو وہ بھی ریوارڈنگ ہوتی ہے تو بیہیویئر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر پنش کیا جائے تو بیہیویئر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی ایسی چیز جس کا مزہ آ رہا ہو یا ریوارڈنگ ہو اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ بھی پنشنگ ہوتی ہے تو بیہیویئر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں میں میموری کو دیکھتے ہیں. بچوں میں یادداشت کی قوت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ حال ہی میں ہوئے ہوئے واقعوں کو بھی یاد رکھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو کافی دیر پہلے ہو گئی ہوں، کچھ ہفتے پہلے ہو گئی ہوں. سو بچوں کی یادداشت جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوتی جیسا سمجھا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں بچے جو 2 یا 3 ماہ کے بچے ہیں ان کو امیڈیٹ میموری جو ہے وہ یاد رہتی ہے. بے شمار تجربے اس زمن میں کیے گئے ہیں، ابھی ہم تجربوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیکن ہم ضمناً اس کا ذکر کرتے چلیں کہ بے شمار ایسے تجربے ہیں جس کے اندر بچوں کی یادداشت کو میجر کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے فی الفور کی یادداشت جو ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر دیگر آنے والے واقعات اور دیگر گزرے ہوئے واقعات کی بھی یادداشت جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور یقیناً جب بچے 1.5 سال کے یا 1.25 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی یادداشت جو ہے وہ کافی حد تک ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کسی بڑے کی یادداشت ہو. اس ضمن میں ماہرین نفسیات خاص طور پہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ایک پروسیس استعمال کرتے ہیں بچوں کی یادداشت کو ناپنے کے لیے جس کو ہم ہیبیچویشن پروسیس کہتے ہیں. ہیبیچویشن پروسیس کا صرف سادہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ بار بار دیکھتے رہیں یا کرتے رہیں تو کچھ دیر کے بعد انسان اس کے اندر انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے، اس میں اس کی دلچسپی جو ہے وہ رہتی نہیں ہے. اسی طرح ہم چھوٹے بچوں کو جو 1-2 ماہ کے ہوں ان کو ایک تصویر دکھاتے ہیں، جیسے ایک چھوٹے بچے کی تصویر آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو سب سے اوپر والی تصویر ایک چھوٹے بچے کی ہے وہ دکھانی اس کو شروع کرتے ہیں. اس کے سر پہ بال نہیں ہیں اس بچے کے، تو کچھ دیر وہ بچہ وہ جب تصویر دیکھتا رہتا ہے تو وہ اس سے ہیبیچویٹ کر دیتا ہے. اور اگر اب ٹیسٹنگ فیز کے اندر آپ اس کو اس بچے کی تصویر دکھائیں اور اس کے ساتھ ایک اور تصویر دکھائیں جس میں ایک بڑا ہو جس کے سر پہ بال نہ ہوں فرض کیا جائے، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ بچہ بجائے اس کے کہ اس بچے کی تصویر دیکھی، چونکہ اس نے وہ پہلے دیکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس بڑے کی تصویر میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پہچانتا ہے یا وہ اس کو یاد ہے کہ اس نے اس بچے کی تصویر پہلے دیکھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں اس طرح کے تجربوں کی بنیاد پر کہ بچہ جو ہے وہ امیڈیٹ میموری جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اس چیز کو اس نے وہ دیکھا ہوا ہے. اسی طرح نیچے والا پینل جو ہے وہ انفیملیئر سٹیمولس، جس وقت اس کی بیک گراؤنڈ تبدیل کر دی جائے تو وہ واپس اس بچے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے جو کہ اب نئے کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کو یاد رکھتا ہے اور امیڈیٹ اور ڈیلیڈ ریکالز جو ہے یا یادداشتیں جو ہیں ان کو لا سکتا ہے سامنے اور بتا سکتا ہے. آخر میں سیکھنے یا آموزش کے طریقوں میں سے نقل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی انسان کو مدد دیتا ہے یا چھوٹے بچے کو مدد دیتا ہے سیکھنے میں. بے شمار بچے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ان کے ماں باپ یا ان کے کیئر گیورز ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی بڑا اخبار پڑھ رہا ہے اور بچہ اس کی گود میں بیٹھا ہے تو وہ بھی تقریباً ویسی ہی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے جیسے بڑا کرا ہو، گو کہ وہ اخبار کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں مارے گا یا اس طرح سے کرے گا، مگر وہ بھی انٹینٹلی اسی کام کو کرنے لگے گا جیسے وہ بڑا کر رہا ہے. اگر بڑا کچھ چھوٹی موٹی چیز کر رہا ہے کرنے والی جو بچہ سمجھ سکتا ہے تو بچہ بھی اس میں ملوث ہو جائے گا اور اس نقل کرنے کے عمل سے بچہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس نقل کرنے کی کیپیسٹی یا استعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بچہ
بہت اچھی نقل اتارنی شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے جو کہ ایک بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ ماہر دماغ جو نیورولوجی پڑھتے ہیں یا نیورو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر ایسے سیلز، ایسے عصبیے موجود ہوتے ہیں جو کہ شیشے کا کام کرتے ہیں، مرر نیورونز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ایسے نیورونز ہوتے ہیں جو کہ وہی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر کوئی ماڈل اس کا کام کر رہا تو وہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اور اس تحقیق پر نہ صرف بچوں کے اندر کام کیا گیا بلکہ جانوروں میں بھی کام کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انڈیڈ دیر آر بہت سارے ایسے مرر نیورونز ہیں جو کہ اس وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس وقت کوئی بچہ یا کوئی انڈیویجول جب کسی کو اس کی نقل اتار رہا ہو یا امیٹیٹ کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں موٹر سکلز کی طرف کہ بچہ جو ہے وہ اپنے یعنی رونا اور نقل اتارنا یا کنڈیشننگ لرننگ، تو اس کے ساتھ اس کی جسمانی نشو و نما جب ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو جنرل پرنسپل یہ ہے کہ بچے کے اندر موومنٹ یا افعال جو ہیں وہ سر سے پیر کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہم سیفلوکارڈل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ سر کی موومنٹ یا افعال جو ہے، پہلے چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے اس کا جو سر ہے یا اس کا منہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے وہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، باقی جو دھڑ کا حصہ نیچے کے حصے ہیں وہ اتنی زیادہ موٹر موومنٹس اوپر ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف ڈیولپ کرتی چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ سینٹرل ٹو پریفری، وہ درمیان میں سے باہر کی طرف جاتا ہے، تو بہت ساری موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ کور میں پہلے شروع ہوتی ہیں اور ایکسٹریمٹیز ہاتھوں میں پاؤں میں بعد میں ڈیولپ۔ سو یہ ڈیولپمنٹل کورس ہے جو سر سے پاؤں تک سیفلوکارڈل یا پروکسیمو ڈسٹل جو درمیان سے باہر کی طرف یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی موٹر سکلز کی بڑھتی چلی جاتی ہے، بہت زبردست موٹر سکلز ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے بعد، خاص طور پہ بچہ جس وقت 4-5 سال کا ہوتا ہے تو وہ بڑے باریک کام جو ہے وہ کر لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، باریک جیسے سوئی میں دھاگا ڈال سکتا ہے، اس طرح کے کام جو ہیں وہ باریکی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ سو یہ جو کمپلیکس موٹر سکلز ہیں یہ ایٹ لیسٹ 4 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ نارملی ڈیولپ کر رہا ہے، موٹر سسٹمز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اوپر جو دماغ ہے وہ بھی مناسبت کے ساتھ ٹھیک طرح سے اس کی پرورش جو ہے، افزائش جو ہے ہو رہی ہے۔ باڈی کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہاں صرف جسم بڑھ رہا ہے بلکہ جسم کے اندر اعمال کی خوبی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ بچے جو ہے وہ اپنے گولز جو ہیں ان کو اچیو کر رہا ہے اور انوائرمنٹل سپورٹ جو ہے وہ اس کو مدد دے رہی ہے اس گروتھ میں یا ان موٹر سکلز کے اندر جو کہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ بچے کو دیکھیں کہ وہ شروع میں ریچنگ، وہ کس طرح سے چیزوں تک پہنچتا ہے یا ریچ کرتا ہے، شروع میں اس کی جو پری ریچنگ ہے وہ بڑی ناقص ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ایک آدھے ماہ کا، اگر آپ اس کو کوئی جھنجھنا یا کوئی چیز ہاتھ میں یا بال پکڑانے کی کوشش کریں تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ پوری طرح سے پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں پر پہنچنا ہے، کہاں پر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی گرفت میں وہ چیز آ جاتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس کو کیسے پکڑ سکتا ہے۔ یہ عمل ریچنگ کا نہ صرف آبجیکٹس کی طرف ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پہلے وہ عموماً دونوں ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ہاتھ سے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی گرپ کو ایڈجسٹ بھی کرتا ہے، نہ صرف اس کو پکڑتا ہے بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جیسے پکڑا ہے اس سے چیز گر سکتی ہے تو وہ اپنی گرپ کو ایڈجسٹ کر کے اس چیز کو مناسب طور پہ پکڑ سکتا ہے۔ ایک چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس کی اتنی قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے سے باریک چیزوں کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا چیریوز کے وہ سیریل ہوتے ہیں، تو مائیں اکثر 1 سال کے بچوں کو وہ دے دیتی ہیں تو وہ انگلی سے شہادت کی انگلی اور اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کی موٹر سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکیوٹ، بہت زیادہ شارپ ہو گئی ہیں۔ یہ تصویریں جس میں کچھ مائل سٹونز دکھائے گئے ہیں ریچنگ کے، ان کو آپ غور سے دیکھیے اور دیکھیے کہ کس عمر میں یہ کون سی ریچنگ کے مائل سٹونز جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہم بچوں کی سینسری اور پرسیپچول پروسیسز کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم تمام 5 حصوں کے بارے میں بالکل تلخیص کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کو ہم ظاہر ہے اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے اگلے ٹاپکس میں۔ پہلی چیز ہے لمس۔
تو لمپس جو ہے وہ بچوں میں ریفلیکسز کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں. جیسے بچے کو آپ بیبنس کی ریفلیکس ہے، اس کی تلی جو پیر کی تلی ہے اس پہ انگلی یا اپنا ہاتھ پھیریں تو اس کی جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ ایک خاص قسم کی حرکت جو ہے وہ کرتی ہیں. تو یہ بیبنس کی ریفلیکس، یعنی ٹچ جو ہے ارلی لائف سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آف کورس ٹچ کے ساتھ یا لمپس کے ساتھ گہرا تعلق درد کا ہے یا پین کا ہے. جب بھی بچہ درد میں یا پین میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف دہ موجود ہے یا ہو رہی ہے. عموماً تکلیف کو منتقل کرنے کے لیے ماں باپ یا ڈاکٹر جو ہیں وہ مختلف اشیاء یا چیزیں استعمال کرتے ہیں، جن میں سے کئی دفعہ شہد چٹاتے ہیں یا چینی چٹاتے ہیں یا اس کو گودی میں اٹھا کر اس کو سہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے پین کا رسپانس جو رونے کی صورت میں ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے. اسی طرح ٹچ کے ساتھ ساتھ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت بھی بچوں میں بے شمار ہوتی ہے، اور بے شمار اسٹڈیز نے یہ اس بات کو شامل کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے بڑے مخصوص انداز سے چکھ سکتا ہے اور فرق بتا سکتا ہے. اس لیے بچوں کو اگر آپ کوئی کڑوی چیز دیں، جیسے کئی دفعہ بچوں کو کنین وغیرہ دینی پڑتی ہے تو بچے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کو پریفر کرتے ہیں. بچے جو ہیں اپنی ماں کی خوشبو کو پہچانتے ہیں. اگر ماں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اگر بچوں کو وہ آپ سنگھائیں تو بچے جو ہیں دراصل وہ خوش ہو جاتے ہیں اس خوشبو کو سن کے کہ ماں جو ہے وہ قربت میں ہے یا قریب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ اوڈرز کو یا خوشبوؤں کو یا بو کو جسے کہنا چاہیے اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اسپیس کے اندر جیسے وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سننے کا عمل ہے، اور سننے کے عمل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کی ساؤنڈز کو سن سکتا ہے. بچہ جو ہے وہ آواز یا سماعت میں آوازوں کو پیٹرنز میں زیادہ پسند کرتا ہے، سنگل ساؤنڈز کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گھنٹی بجائیں تو وہ شاید اتنی اس کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہوتی جتنی کہ کمپلیکیٹڈ ساؤنڈز، جو کمپلیکس ساؤنڈز ہیں جس میں بہت ساری چیزیں، جیسے پانی کا نلکا اگر کھول دیں اور اس میں سے وہ جو پھوار نکل رہی ہے پانی کی اور جو آواز پیدا کر رہی ہے، بچہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے نسبتاً اس کے کہ ایک سادہ سی گھنٹی جو ہے وہ بجائی جائے. تقریباً 4 سے 7 ماہ کا بچہ جو ہے وہ میوزیکل فریزنگ کو سمجھتا ہے، یعنی موسیقی کے اگر کوئی گانا بج رہا ہے تو اس کے اندر جو فریزز ہیں مختلف ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ 6 سے 8 مہینے کے دوران وہ ان آوازوں کو فلٹر کرنے میں ماہر ہو جاتا ہے جو کہ نان لنگوسٹک آوازیں ہوں. جیسے گھر میں اگر اردو بولی جا رہی ہے اور ساتھ اور شور بھی ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے یا پنکھا چل رہا ہے یا پانی کی مشین چل رہی ہے، تو بچہ جو ہے ان آوازوں کو دماغ میں فلٹر کر دے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ یا اپنے بہن بھائیوں کی آوازوں کو زیادہ غور سے سنے گا، کیونکہ اس سے اس کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. 8 سے 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اپنے لفظوں کے اندر جو سیلیبلز ہیں ان کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. وہ بار بار انہی سیلیبلز کو سنتا ہے یا سننے کا خواہاں ہوتا ہے جو کہ بار بار زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. بچے کی جو بصیرت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ قدرے کم اس کو نظر آتا ہے، وہ اتنا دیکھ نہیں سکتا، اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ فوکس کر سکے. جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کا ویو جو ہے وہ انفوکسڈ ہے اور وہ پوری طرح سے اس چیز کو اس طرح سے صاف طور پہ دیکھ نہیں سکتا جیسے. مگر 2 ماہ کی عمر میں بچے کا فوکس اور اس کا رنگوں کو دیکھنا بہتر ہو جاتا ہے، وہ رنگوں میں انٹرسٹ بھی زیادہ لیتا ہے. 6 ماہ کی عمر میں بچے کی دیکھنے کی قابلیت یا کیپیسٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے، وہ کافی فوکس چیزوں کو فوکس بھی کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں بھی پہلے سے بہتر کام کر رہی ہوتی ہیں. اور 6 سے 7 ماہ کی دوران میں اس کے اندر ڈیپتھ پرسیپشن یا گہرائی میں دیکھنے کی یا بصیرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں بچہ جو ہے وہ گہرائی کو سمجھتا ہے اور وہ یوزلی کائنیٹک کیوز، وہ جو ہلتی ہوئی چیزیں ہیں ان کی مدد سے گہرائی کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنی دونوں آنکھوں کے زور سے گہرائی کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے یا سمجھتا ہے یا اس کا ادراک کرتا ہے. یہ عموماً 2 سے 3 ماہ کے دوران ہوتا ہے، اور پھر وہ پکٹوریل کیوز کی وجہ سے، پیٹرنز کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیپتھ کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچے کی شروع کے اوائل کے جو مہینے ہیں
ان میں وہ جو پکٹوریل کیوز یا پیٹرنز ہیں ان کو اچھی طرح سے ریکگنائز نہیں کرتا. اگر آپ تصویر دیکھیں اس کے اندر تو 3 ماہ کا بچہ جو ہے وہ دراصل بولڈ چیکر بورڈ کو تو دیکھ سکتا ہے مگر فائن چیکر بورڈ کو نہیں دیکھ سکتا, اور گرے بورڈ کو تو وہ بالکل نہیں دیکھ سکتا. لیکن وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمپلیکس پیٹرنز کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک مکعب ہے جو اوپر دکھایا جا رہا ہے اس تصویر کے اندر, جس پہ بچہ جو ہے غور کرتا ہے, خاص طور پہ اس اورنج رنگ کے نقطے کے اوپر جس پہ وہ ہیبیچویٹ کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کو ٹیسٹنگ فیز میں امپاسبل کیوب دکھائی جاتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کیوب جو ہے یہ ممکن ہو سکتی ہے. ایسا بچہ عموماً کچھ ماہ کا ہوتا ہے, عموماً 3 سے 7 ماہ کے دوران جو بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمپلیکس پیٹرنز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا ان کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح الوژری کانٹورز ہیں کہ بظاہر کوئی لائنیں نہیں ہیں. اگر آپ تصویر میں دیکھیں پکچر اے جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مربع بنا ہوا ہے جس کی کوئی طرفیں نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے کچھ ماہ کا بچہ جو ہے 3 سے 5-6 ماہ کا بچہ جو ہے الوژری کانٹورز جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن مسنگ پیٹرنز جو ہیں جو پکچر بی میں دکھائی جا رہی ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا, مگر کچھ ہی دیر بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ مسنگ پیٹرنز کو بھی دیکھ لیتا ہے اور ان کی ججمنٹ جو ہے کرنے لگ پڑتا ہے, اور پارشل انفارمیشن سے بھی وہ کر سکتا ہے. اسی طرح فیس ریکگنیشن ہے, بچہ جو ہے ان تصویروں کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے جو کہ شکل سے ملتی جلتی ہوں. سو اگر آپ پینل بی میں دیکھیں تو اس میں شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ انسانی شکل جیسی ہے, تو اس طرف بچہ جو ہے زیادہ غور سے دیکھے گا. لیکن اس کا جو سیکنڈ پینل ہے جس میں آنکھیں نیچے اور ناک اوپر ہے اس کو نہیں دیکھے گا یا اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوگا. اسی طرح اور اگر آپ پینل سی میں دیکھیں تو بائیں طرف جو ہے وہ پوری شکل موجود ہے, بچہ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا, چھوٹا بچہ کچھ ماہ کا. اور جو پینل سی میں دائیں طرف تصویر ہے گو کہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو بائیں طرف موجود ہیں, لیکن اس میں بچہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا اور اس کی طرف زیادہ دیر تک نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ پیٹرنز کو اب ریکگنائز جو ہے کرنا شروع کر گیا ہے. اسی طرح بچہ حجم کا ادراک بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اگر اس کو چھوٹا اور بڑا کوئی بھی آبجیکٹ دکھایا جائے جیسے ایک کیوب یا مکعب ہوتا ہے تو وہ فرق بتا سکتا ہے کہ کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے. ایسے بچے عموماً چند ماہ کے 6-7 ماہ کے ہوتے ہیں جو کہ ایسی پرسیپشن جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح آبجیکٹ یونٹی کہ وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے یا دو, جیسے اوپر والے پینل میں دکھایا گیا ہے کہ ایک راڈ ہے جو کہ ایک مستطیل کے پیچھے سے گزرتی ہے, اور اگر وہ بار بار گزرے تو بچہ جو ہے اس کو ہیبیچویٹ کر لیتا ہے. اور پھر جب ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہم پوری راڈ یا ٹوٹی ہوئی راڈ دکھاتے ہیں تو بچہ دراصل ٹوٹی ہوئی راڈ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس نے ویسی ہی پہلے شکل دیکھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ اسٹرینج سی بات ہے کہ 2 آبجیکٹس جو ہیں ایک ہی ساتھ ایک ہی طرح سے ایک ہی سمت میں اور ایک ہی اینگل پر چل رہے ہیں. سو بچہ جو ہے 2 مہینے کا بچہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کر سکتا ہے. سب سے آخر میں ہم صرف یہ بات کرنا چاہیں گے کہ بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ایک ہی حص کو استعمال نہیں کرتا بلکہ تمام حصوں کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں, جتنی بھی چیزیں اس کی زندگی کے اندر ماحول میں موجود ہیں ان کو اکٹھا یا یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اپنے دیگر تجربات کی بنا پر وہ ان کے صحیح ہونے کو مانتا ہے یا وہ ثابت کرتا ہے اپنے لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں حقیقتاً موجود ہیں. اگر دیکھا ہوا بال اس کو ٹچ بھی کیا جا سکے, اس کو چھوا بھی جا سکے, تو یہ دوہری حقیقت ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور چھو بھی رہا ہوں تو یقیناً وہ بال وہاں موجود ہوگا. تو یہ انٹرموڈل پرسیپشن جو ہے بچے کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. 3 سے 4 ماہ کے بچے کے اندر یہ میچنگ جو ہے سائٹس اور ساؤنڈز کی, آواز جو ہے ماں کی منہ سے آ رہی ہے اور اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ہونٹ بھی ہلتے نظر آ رہے ہیں, تو یہ وہ پرسیپشن ہے جو کہ وہ کرتا ہے. وہ اندھیرے کے اندر چیزوں کو ٹٹولتا ہے, ٹٹولنے کا عمل چھونے کے ساتھ ہے, اور پھر اس آبجیکٹ کو جیسے دودھ کی پڑی ہوئی بوتل اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ منہ میں ڈالتا ہے, تو یقیناً اس کو یہ پک ہو جاتا ہے کہ یہ بوتل جو ہے یہ موجود ہے وہاں پہ اور میں اس کو اپنے منہ تک جو ہے لا سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں وہ لارجلی ایک پروفیسر تھے ادراک کے, جے گبسن, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسے انویرینٹ
سورسز ہیں جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ انویرینٹ سورسز اتنے پختہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی ریالٹی کو استوار کرتے ہیں. بچہ بھی اسی عمل سے گزرتا ہے، اور اپنی ریالٹی کو استوار کرنے کے لیے اپنی تمام حصوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو یکجا کر کے اپنے ماحول کا جائزہ لے کر اس کی حقیقت کو اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اس پہ عمل دراز بھی ہوتا ہے. اس کو پروفیسر گبسن جو ہیں افورڈنسز کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ تجربہ کرتا ہے، اور اس تجربہ کرنے سے اس کا یقین جو ہے آبجیکٹس کے بارے میں، ماحول کے بارے میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. یہ تصویریں دیکھیے کہ ایک بچہ جو بہت چھوٹا ہے، جو صرف ابھی رینگ سکتا ہے ایک طرح سے، وہ ماحول کو اور طرح سے افورڈ کرتا ہے، یا ماحول اس کو افورڈ جو کرتا ہے وہ اور طرح سے، اور وہ بچہ جو اسی انوائرمنٹ میں کھڑا ہو کے چل سکتا ہے، اس کے لیے افورڈنسز جو ہیں وہ مختلف ہیں. آخر میں سمری کرتا چلوں اس سارے ٹاپک کی جو ہم نے آج کور کیا. ہم نے بچے کی ارلی ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کیا، اس کے ریفلیکسز کو، اس کے سونے کے بیہیویئر کو، اس کے رونے کے بیہیویئر کو. ہم نے نیونیٹل بیہیویئرل اسیسمنٹ اسکیل کو دیکھا، اور پھر ہم نے بچے میں لرننگ اور میموری کو دیکھا، اس کی موٹر ڈیولپمنٹ کو دیکھا، اور آخری میں اس کی سینسری پرسیپچول پروسیسز کو بھی دیکھا. اور کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ بچہ جو ہے وہ ان تمام حسیات کو اور اپنے تمام ادراک کو یکجا کر کے اپنی حقیقت خود سے بناتا ہے. یہ عمل ارلی لائف میں پیدا ہوتا ہے اور لیٹر لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کی ریالٹی جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اسی مضمون کو لے کے ہم آگے چلیں گے، لیکن اگلے ٹاپکس میں ہم پہلے اس میتھڈالوجی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ضروری ہے ان تمام تجربوں کو کرنے کے لیے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.